بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورۃ دہر 29ویں پارے کی آخر سے دوسری سورت. دہر کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں، چونکہ سورت کی پہلی آیت میں ہی دہر کا لفظ آیا اس لیے اس کا نام دہر ہے. اس سورت کا دوسرا نام انسان ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا. اور اس سورت کا ایک نام ابرار ہے. ابرار نیک لوگ، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کے بارے میں کہا. اس سے پہلے جو سورت تھی قیامہ، اس میں کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس پر زیادہ فوکس کیا گیا تھا. اور اس صورت میں زیادہ تر مضمون جو ہے وہ ایمان والوں کے بارے میں، کیونکہ قرآن کی خاصیت ہے کہ دونوں پہلو کو لے کے چلتا ہے. اگر کافروں کی ہی وعیدیں اور دھمکیاں سنائی جاوے تو مومن کیا ہے، بنداس ہو جائے گا کہ اپنے لیے تو جنت ہے، اپنے لیے کوئی وعید نہیں. اور مومن کو اس کے فضائل ہی سنائے جاوے تو ابھی ایسا مسئلہ. تو مومن کی حالت بھی بیان کی جاتی ہے کافر کی، تاکہ ایمان والا اپنے ایمان کی قدر کو پہچانے کہ اللہ کا احسان ہے کہ کافر نہیں بنایا. کافر کی سزائیں سن کر ایمان والے کو کیا ہوگا کہ اللہ انہیں جس حال میں رکھا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایمان دیا ہے بہت بڑی نعمتیں تیری کہ تمہیں کافر نہیں بنایا. تو اس کا احساس کر سکے آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت لاتا ہے تو دوزخ لاتا ہے، ایمان والے کو لاتا ہے تو کافر کو بھی لاتا ہے، دونوں کو ساتھ لے گا. تو اس صورت میں خاص طور پہ اس کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل کوئی چیز نہیں تھا. اس کے دو مطلب لکھے ہیں. ایک مطلب تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، آسمان زمین کو بنانے کے بعد پہلے زمین پر فرشتوں کو بسایا، پھر اس کے بعد جناتوں کو بسایا. تو فرشتے کسی حکم کے مکلف نہیں تھے، بس اللہ کی تسبیح کرتے تھے. اس کے بعد جناتوں کو بسایا. تو جنات احکام کے مکلف تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد انہوں نے شرارت شروع کر دی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا. تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایک مدت ایسی دنیا میں گزری ہے کہ انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں اپنا خلیفہ انسان کی شکل میں پیدا کرنے والا ہوں. تب اب ڈسکس شروع ہو گئی فرشتوں میں، جناتوں میں. اس لیے فرشتوں نے وہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات آئی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس آیت شریفہ کا یہ لکھا ہے کہ انسان کو نطفے سے بنایا گیا ہے، اور وہ نطفہ بنتا ہے خوراک سے، خوراک بنتی ہے زمین سے نکلتی ہے. اب کب دانا جائے گا اور خوراک کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوگی، تو کس دانے سے کون سی غذا بننے والی ہے، کس غذا کو کون کھائے گا اور کون کھائے گا تو کس کے پیٹ میں جائے گا. پیٹ میں جانے کے بعد وہ خون بنے گا، کیا بنے گا، کیا بنے گا، نطفہ کب بنے گا، اس سے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ پورا لمبا پیریڈ جو ہے اس میں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا. مثلاً بھئی میں اور آپ ہے، اب جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ابھی اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچے گا؟ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی یہ دانا میری اولاد کا ذریعہ بننے والا، اس کو تھوڑی معلوم ہے. تاکہ کوئی تذکرے کے قابل چیز نہیں تھی. اور اس کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی جو آگے ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، مرد اور عورت کے نطفے سے بنایا. کیسے بنایا؟ نبتلی، پورے پروسیس سے گزارا، اس کو الٹ پلٹ کیا ہم نے. قرآن میں کہ بھئی وہ نطفہ اندر جاتا ہے، 40 دن کے بعد کیا بنتا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا. پھر وہ دھیرے 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 4 5 7 مرحلے گزر کر انسان کی شکل میں آتا ہے. تو نبتلی کا مطلب یہ لکھا ہے. اور دوسرے مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ انسان ہم نے بنایا نبتلی، مکلف بنایا اس کو، یعنی دنیا میں اس کو بھیجا ہے ہمارے حکم ماننے کے لیے. کیا ماننے کے لیے؟ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ یعنی انسان کی پیدائش اور جانور کی پیدائش میں فرق رکھا ہے اللہ نے. ان کو کھانا ہے، پینا ہے، زندگی بسر کر کے انسان کی خدمت کر کے چلے جانا ہے. لیکن انسان کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ بھی کھاوے پیوے، شادی کرے، بچے آوے، موج مستی کرے، گھومے پھرے اور چلا جاوے. اس لیے نہیں بنایا. نبتلی، کام کے لیے بنایا، کام کے لیے بنایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی صلاحیت دی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اس کو سننے کی بھی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی. مراد یہ ہے کہ سمجھ بھی دی. اور اس میں یہی کہتا ہے کہ تو بولتا سنتا ہے نہیں، سمجھدار ہے. عقل دی، چونکہ اس کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا تھا، تو بغیر سمجھ کے کیسے عمل کرے گا وہ. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ پاگل کے لیے کوئی احکام نہیں ہے، اس کے پاس گرین پاس ہے. کیسا پاس ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں. اس لیے ایک آدمی عقل مند ہے لیکن وہ پاگل ہو گیا ہے، تو جن دنوں میں وہ پاگل ہے کسی حکم کا پابند نہیں، وہ اس کو ان دنوں کی نماز کا بھی نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا بھی نہیں پوچھا جائے گا، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا کس سے جائے گا؟ بولتے نہیں، سمجھدار کو پوچھا جائے گا، عقل مند کو پوچھا جائے گا. جو پاگل نہیں ہے اس کو الحمدللہ اللہ نے ہم کو اس کیٹیگری سے باہر رکھا ہے. احسان ہے نا اس کا، بڑا احسان ہے اس کا. تو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے. کائے کو دی ہے؟ اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر کرنے کے لیے. بہت ٹوپیاں پہنا دی ہم لوگوں نے، سبھی پہناتے ہیں. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. کوئی دودھ کا دھویا ہوا اللہ بنا دے، اسی لیے سب محفلیں ہیں. تو کہا اللہ نے ہم نے اس کو سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی. ایک تو اس کے اندر یہ طاقت دی اللہ نے، کیونکہ اس کو کام کرنا ہے.
اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے انا ہدیناہ السبیل، راستہ بھی بتلا دیا، صحیح کیا غلط کیا، یعنی اپنی کتابوں کے ذریعے بھی بتا دیا، اور نبیوں کو بھیج کر، اور نبی چلے گئے تو ان کے نائب کے ذریعے اندر بھی صلاحیت رکھی تاکہ سوچ سکے، باہر بھی راستہ بتا دیا تاکہ سمجھ سکے، اور انگلی پکڑنے والا بھی دے دیا تاکہ پکڑ کے چل سکے۔ اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ ارے کیا نہیں کیا؟ اللہ اپنا کام پورا کر چکا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، سب بالکل واضح انداز میں بتا دیا کیا صحیح کیا غلط، اور عقل بھی دی تاکہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں۔ اب دو طریقے ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے تو پورا سپورٹ ہے، لیکن انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کچھ حالات ایسے ہیں، مجبوریاں انسان کی ایسی ہے، گھریلو ماحول، معاشرے کا ماحول، انٹرنیشنل نیشنل ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اذان ہوئی، ایک آدمی مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک بازار میں جا رہا ہے، ہر میدان میں ایسا ہے۔ یا تو وہ قدرداں بنتا ہے کہ اللہ کی عقل کو صحیح جگہ لگاوے، اللہ کی رہبری پر عمل کرے، نبی کی رہبری پر عمل کرے، جو اس کو انگلی لے کر چلنے والے ہیں اس کو صحیح راستہ بتا رہے اس پر وہ چلے۔ اما شاکر، اللہ نے پہلے شاکر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اسی لائن پہ آوے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بولا نہیں، سیدھے راستے پر آوے، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ، ابھی ہمارے وہاں ایک گزشتہ ہفتے شاید ایک آدمی آئے جنہوں نے 2008 میں اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں پوری کارگزاری سنائی، انہوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے سے لے کر ابھی تک میری رہبری کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی پل 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 جہاں گاڑی پھنستی ہے، جس اعتبار سے پھنستی ہے، اللہ اس کی رہبری کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں کہ آدمی میں طلب بھی تو ہو۔ ان کی زبان دوسری جی کنڑ زبان، اس کو اردو بولنا عربی بولنا بہت مشکل کام۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے جب اسلام جیسی چیز، اچھا اسلام قبول کرنے کا ایک ذریعہ کیا بنا؟ وہ ویلڈنگ کرتے تھے، ویلڈنگ والے بازو میں بیٹھے ہیں، ویلڈنگ میاں بھائی کی دکان پر ویلڈنگ کرتا تھا وہ آدمی، تو اذان ہوئے تو وہ اپنے میاں بھائی کا گانا بند کر دے، اتنا تو الحمدللہ آج بھی ہے ہمارے دوستوں میں، تو وہ گانا بند کر دے تو وہ پوچھے کہ کائے کو بند کرتے تم؟ کہ اذان ہو اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ مطلب خیال دوسرے تھے، اپنے ہونے کے باوجود بھی خیال دوسرے تھے اپنے والوں کے بھی، لیکن اتنا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد مجھے اچھا چلو میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی نہیں سنوں گا اس وقت میں۔ اس طرح ایک مدت تھوڑی گزری، اور ایک دن کہا کہ ایک طرف اذان ہو رہی تھی اور ایک سفید کپڑے والے گزرے، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تاکہ میرے سے تو پڑھا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ سلسلہ چلا، بہت لمبی بات ہے، 12 بجے تک کارگزاری انہوں نے بھی سنائی تھی، لمبی نہیں سنا سکتے ورنہ ہمارے 12 بج جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ اذان کے احترام سے۔ اور اذان کا احترام سیکھا کس سے؟ جو خود بھی نماز پڑھنے نہیں جا رہے تھے، لیکن اذان کا احترام۔ تو ہمارے اسلام کی ایک ایک چیز ایسی ہے، معلوم نہیں کس کے لیے رہبری کا ذریعہ بن جائے، اس لیے ہمیں اسلام کی ایک بھی چیز کو ہلکے سے نہیں لینا ہے، ہلکے سے نہیں لینا۔ انہوں نے اذان کا احترام کیا، بھائی اب یہ اپنے اعمال پر جنت میں جاوے نہ جاوے، اس کی وجہ سے یہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے، اما شاکرن، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ آدمی شکر گزار بنے، سیدھے راستے پر آئے۔
دوسرا آپشن ہے وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی اس راستے پر جاوے، ناشکرہ بنے، لیکن 800 کروڑ میں 650 کروڑ وَإِمَّا كَفُورًا ہے، اور 150 کروڑ میں بھی کتنے مسجد میں آتے ہم کو معلوم ہے، پرسنٹیج نکالے تو. اب انسان کو اللہ نے زبردستی تو نہیں کیا کسی کے ساتھ، اختیار ہے، راستے بتا دیے. آدمی اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے چلے تو اس کو ملے گا. اللہ نے آگے دھمکی سنائی کہ غلط راستے پر گئے، ایک ہی آیت میں دھمکی سنا کے آگے بڑھ گئے اللہ. انا اعتدنا للکافرین، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہم نے 3 چیزیں بنائی ہے. سلاسل، زنجیریں بنائی ہے، اغلالن، توق بنائے ہیں، سعیرہ، آگ بنائی ہے. شارٹ کٹ میں کہہ دیا، چونکہ یہ صورت یہ سب بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب پہلے آ گیا. اس میں تو کیا بیان کرنا ہے؟ جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں، اما شکورا اما شاکرا، جو صحیح راستے پر جانے والے ہیں وہ ہمارے اچھے لوگ ہیں. ہم ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں. کیا کہا؟ ان الابرار، پہلے تو ہم ان کا نام بدلیں گے. کیا نام ہوگا؟ نیک لوگ. برے ماحول میں نیکی کرنا لوگ اشارے کرتے ہیں نا، انگلیاں کرتے ہیں نا، تاکہ لوگ برائی کی انگلیاں کرتے تھے کہ بہت ڈایا بنتا ہے نا، بہت اللہ والا بنتا ہے. کوئی بات نہیں، ہمارے وہاں یہ اللہ والا ہے. تم مذاق میں اللہ والا کہہ رہے تھے، ہمارے وہاں سچا اللہ والا ہے. یہ پہلے تو اللہ اس کو نام دے گا. ان الابرار یشربون من کأس، ایسے پیالے سے پلائے گا جس میں پانی کیسا ہوگا؟ کان مزاجھا کافورا، اس میں کافور ملایا ہوگا. دنیا والا نہیں، یہاں والا کافور نہیں. سوچ ہی نہیں سکتے وہاں کا کافور کیسا ہوگا، سوچ نہیں سکتے. عینن، ایک چشمہ ہوگا. چشمہ کیا بولتے اس کو؟ جھرنا بولتے گجراتی میں، جھرنا ہوگا. یشرب بہا عباد اللہ، کون پیے گا؟ اللہ کے بندے. اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا. پہلے تو کہا نیک، پھر کہا میرے جو بندے ہیں نا، کہتے ہیں نا بھائی بڑا آدمی تو ہمارا مانس سے آوا دو. ارے بھائی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس چشمے پر اللہ کہے کہ میرے آدمی آئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، بہت جوش مارے گا وہ. تو ان کے کام کیا تھے؟ ابرار تو خالی نام ہے، کام کیا تھے آگے کام بتایا. یوفون بالنذر، منتیں پوری کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکام پورے کرتے تھے. یہ کام تو وہ نام پہلے بیان کیا، چونکہ اچھے اچھے کام کر کے آئے نا، کام کی جگہ کام کر کے آئے، اب نام اور مقام ملے گا. ان یوفون بالنذر، اچھے کام کرنے کے ساتھ دوسرا کام کیا؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ایک دن آنے والا اس سے ڈرتے تھے. کیسا دن؟ کان شرہ مستطیرا، اس دن جو برائی اور عذاب الگ پھیلا ہوا ہوگا، اس دن سے اچھا کر کے بھی ڈرتے تھے. اچھا کر کے دل میں خوشی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن ڈرتے رہنا یہ اللہ والوں کی نشانی، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی. اس لیے ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ارے سلام پھیر کے سب کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ. تو کیا کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ کہ جیسی پڑھنی چاہیے ایسی نہیں پڑھی، جتنے دھیان سے پڑھنی چاہیے ایسی نہیں پڑھی، اس لیے استغفر اللہ پڑھتے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور جو خراب لوگ ہوتے خراب کر کے بھی اچھا سمجھتے ہیں، اور ایمان والے اچھا کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے کہ بھول تو ہوئی ہے. اللہ جتنے بڑے ہیں، اس کے احسانات جتنے ہمارے ساتھ ہے، کیا ہم نے ایسا سلوک کیا؟ آدمی ایسا سوچتا ہے تو اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے کہ اس کی نعمتوں کے ساتھ میں کمپیئر کروں، اپنی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو ڈرتا ہے. پھر آگے یہ کام کیا تو کس نیت سے کیا وہ بھی آ رہا ہے، لیکن ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ابرار میں بناوے، جنت والوں میں بناوے، اور لوگوں کو ہم جنت میں لے جا سکے. ایسے کام اور ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان